بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کے ولاگ میں ہم دو اہم بڑی خبروں پر تبصرے کریں گے اور اس کے متعلق تھوڑا سا آپ کو آگاہی بھی دیں گے۔ ایک تو 9 مئی کے واقعات میں کچھ لوگوں کو ریلیف ملنا شروع ہوا ہے، اور پھر آج عمران خان صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے اس سے بھی تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان فاصلے ایک مرتبہ پھر بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دوسری اہم خبر ہمارے پاس جو اسٹوری ہے وہ یہ ہے کہ آئی جی سندھ جناب غلام نبی میمن صاحب 3 روزہ دورے پر سکھر چلے گئے ہیں، اور آج ان کا یہ دوسرا دن ہے۔ چونکہ ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو سختی سے سندھ میں امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے عندیہ دیا ہے، اور اس احکامات کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بھی کچھ تناؤ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تو میں سب سے پہلے ذکر کروں گا عمران خان صاحب کی جماعت کے جو 20 لوگ تھے جنہیں 9 مئی کے واقعات کے بعد گرفتار کیا گیا تھا، ان کی آج ضمانتیں ہو گئی ہیں، اور 20 لوگ جو ہیں ان کو ریلیف ملا ہے، وہ اپنے گھروں کو جا چکے ہیں، ان کی ضمانتیں ہو گئی ہیں۔ اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے آج جو ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے انہوں نے ملک میں جو بھی صورتحال ہے اس وقت، تمام صورتحال کا ذمہ دار چیف آف دا آرمی اسٹاف جناب سید عاصم منیر کو ذمہ دار قرار دیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ ملک کی آج جو موجودہ صورتحال ہے، جہاں معاشی عدم استحکام موجود ہے، سیاسی عدم استحکام موجود ہے، ملک میں دہشت گردی بھی ہے، اور ملک جو ہے دیوالیہ ہونے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ مبینہ طور پر ملک میں جو دہشت گردی ہے، ان تمام ذمہ داریاں انہوں نے آرمی چیف پر ڈال دی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام چیزوں کے ذمہ دار آرمی چیف ہیں۔ آرمی چیف صاحب کے جو فیصلے ہیں، ان فیصلوں کی وجہ سے، غلط فیصلوں کی وجہ سے، کرپٹ لوگوں کو مسلط کیے جانے کی وجہ سے ملک کے موجودہ حالات ہیں۔ تو اس اسٹیٹمنٹ کے بعد عمران خان کی جماعت تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو کچھ معاملات بہتری کی طرف جا رہے تھے، کچھ ماحول ایک اچھا پیدا ہونے جا رہا تھا، اس میں پھر تناؤ پیدا ہو گیا ہے، اور آج کے بعد سے پھر ایک مرتبہ تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ میں جو ہے ٹکراؤ پیدا ہونے جا رہا ہے۔ اور پھر آج عمران خان صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ عید کے بعد باقاعدہ تحریک شروع کی جائے گی پورے ملک میں۔ پورے کارکنان کو جو ہے ان کا یہ پیغام تھا کہ وہ عید کے بعد تیاری کریں، اور ملک میں اس جو فارم 47 کی جو حکومت ہے، اس کے خلاف ہم پوری طرح سے تحریک چلائیں گے۔ تو تمام سیاسی کارکنان کو ان کا یہ پیغام بھی تھا۔ تو اب ناظرین، میں ذکر کروں گا جو آج کی اہم اسٹوری ہے، وہ ہے سندھ میں پولیس کا آپریشن۔ سندھ میں اس وقت کراچی کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے۔ اسٹریٹ کرائم کی وجہ سے تقریباً 60 سے 70 لوگ شہید کیے جا چکے ہیں کراچی میں، اور اس کے باوجود بھی کراچی میں بہتری کے اثرات نظر نہیں آ رہے۔ 108 تھانوں کے، میں نے بتایا تھا کہ 108 تھانوں کے باقاعدہ مبینہ طور پر جو بروکر ہیں وہ گھوم رہے ہیں، تھانوں کے ریٹس باقاعدہ لگائے گئے ہیں، اور ان ریٹس کے مطابق پیسے وصول کیے جا رہے ہیں، ٹرانسفر پوسٹنگ کی جا رہی ہے۔ وزیر داخلہ اس وقت عمرے پر ہیں، اور آئی جی سندھ جو ہیں وہ 3 دن سے گزشتہ صبح جو ہے وہ اتوار کی پیر کی صبح وہ روانہ ہوئے تھے سکھر کے لیے، اور ان کا 3 دن سکھر میں قیام ہے۔ وہ آپریشن کے سلسلے میں وہاں سے صلاح مشورہ بھی کریں گے، اور وہاں ان کو جو ہے وہاں کے علاقائی سطح پر جو پولیس افسران ہیں ان سے بھی ان کے اجلاس منعقد ہو رہے ہیں، اور ترتیب دیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے آپریشن کیا جائے گا۔ اس سے قبل جو سندھ ہائی کورٹ کے جناب جسٹس عقیل احمد عباسی صاحب کی صدارت میں یا ان کے پاس جو اجلاس ہوا، اس اجلاس میں ناظرین ایک مبینہ طور پر جو مجھے ذرائع نے اطلاع دی ہے، اس میں آئی جی سندھ بھی موجود تھے، اور جو 2 بڑی شخصیات تھے ان میں ایک آئی جی سندھ موجود تھے، دوسرے ڈی جی رینجرز بھی اس میٹنگ میں موجود تھے۔
جہاں چیف جسٹس جناب عقیل احمد عباسی صاحب نے اپنی سخت برہمی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ 1 ماہ کے اندر اندر سندھ میں آپریشن کیا جائے ڈاکوؤں کے خلاف، سندھ میں کراچی میں جو اسٹریٹ کرائم ہے ان کا خاتمہ کیا جائے، 1 ماہ کے اندر اندر مجھے رزلٹ دیا جائے، اس لیے کہ سندھ کی مجموعی جو صورتحال ہے وہ خاصی خراب ہے۔ تو اس اجلاس کے دوران مختلف لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور پھر کچھ خفیہ اداروں کے لوگ بھی موجود تھے۔ جب صلاح مشورے کیے گئے تو بتایا جاتا ہے کہ کچھ حلقوں کی جانب سے اس کا آپریشن اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا ان علاقوں میں جب تک وہاں کی مقامی قیادت پوری طرح سے پولیس کے ساتھ تعاون نہیں کرے گی۔ اچھا، ماضی میں صرف پولیس آپریشن کرتی رہی ہے، پھر اس مرتبہ ڈی جی رینجرز صاحب کا کہنا تھا کہ انہیں اختیارات دیے جائیں، رینجرز کو جس طرح سے کراچی میں اختیارات دیے گئے اسی طرح سے پورے سندھ میں اختیارات دیے جائیں تاکہ ہم وہاں بھی آپریشن کر سکیں۔ اب یہ تو پورے سندھ کے لوگوں کے لیے، خاص طور پر سندھ کے شہری حلقوں کے لیے بڑی حیران کن بات تھی کہ رینجرز جو اتنے بڑے پیمانے پر کراچی میں موجود ہے، ان کا کام صرف کراچی میں آپریشن کرنا تھا یا کراچی کے شہریوں کے لیے رینجرز موجود تھی، بلکہ سندھ جو ہے، سندھ میں امن و امان کی صورتحال کراچی سے زیادہ خراب ہے۔ اور ہر اضلاع میں اگر آپ دیکھیں جو 5 ڈسٹرکٹ ہیں، خاص طور پر کشمور، گھوٹکی، کندکوٹ، سکھر، شکارپور اور جیکب آباد، یہ وہ اضلاع ہیں جہاں جن اضلاع سے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ڈاکوؤں کے چنگل میں ہیں اور وہ لوگ آزادی کے لیے ان کی ویڈیو آئے دن کسی نہ کسی مغوی کی ویڈیو آتی ہے اور وہ اپیل کرتے ہیں کہ کسی طرح سے ہمیں آزاد کرایا جائے۔ اور سوشل میڈیا پر بھی جس طرح سے ہماری مسلح افواج سے اور حکومت سے اپیل کی جا رہی ہے، مختلف سوشل میڈیا پہ ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے، اس ٹرینڈ میں کہا جا رہا ہے کہ جناب کشمیر سے پہلے کشمور، گھوٹکی، سکھر، شکارپور، کندکوٹ کو آزاد کرایا جائے، اور یہ جو 400 ڈاکو ہیں، 400 سے 500 ڈاکوؤں کی تعداد ہے، جب آپ ان کا خاتمہ نہیں کر سکتے تو پھر کشمیر کس طرح سے آزاد کرائیں گے؟ تو ایک طویل عرصے سے ایک یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے سوشل میڈیا پر، جس کے بعد ہمارے اداروں نے یہ فیصلہ کیا اور حکومت سندھ کو سختی سے یہ احکامات صادر فرمائے کہ اب آپریشن جو ہے وہ ناگزیر ہو چکا ہے، لہٰذا ان اضلاع میں آپریشن ضرور کیا جائے۔ ناظرین، یہ وہ اضلاع ہیں جو گزشتہ کئی سالوں سے ڈاکوؤں کے چنگل میں ہیں اور ڈاکوؤں کا نہ ختم ہونے والا یہاں سلسلہ ہے۔ اس کی کچھ بنیادی وجوہات بھی ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ سے یہ عرض کروں کہ جو میری اطلاعات کے مطابق ہمارے جو ادارے ہیں ان کی جانب سے کشمور سے گھوٹکی جو دریا سندھ ہے، اس پر ایک پل بنانے کا فیصلہ کیا تھا مشرف صاحب کے دور میں، اور یہ پل بنائے جانے کے بعد ایک تو فاصلے کم ہوتے، کشمور کے شہریوں کے اور گھوٹکی کے شہریوں کے درمیان جو فاصلے تھے ان فاصلوں کو بھی کم ہونا تھا، اور یہ جو پل جو تھا ان ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن میں مؤثر کردار ادا کر سکتا تھا، اور ڈاکوؤں کو جو ہے اس کی سرگوبی کے لیے یہ ہماری پولیس اور دوسرے جو ادارے ہیں مل کر یہاں آپریشن کر سکتے تھے۔ لیکن سیاسی بنیادوں پر اس پل کو جنرل مشرف صاحب کے دور میں اس وقت نہیں بننے دیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس پل کی مخالفت میں اس کو روکنے میں سب سے بڑا کردار مہر سرداروں کا تھا، اور مہر سردار نہیں چاہتے کہ کشمور کے لوگ آ کر گھوٹکی میں آباد ہوں، کیونکہ گھوٹکی میں جو ہے امن و امان کی صورتحال کشمور سے زیادہ بہتر ہے، اور گھوٹکی ایک خوشحال ضلع ہے، لہٰذا ان کی سوچ یہ تھی کہ اگر یہ پل تعمیر ہو گیا تو اس میں گھوٹکی اور کشمور کے درمیان فاصلہ محض آدھے گھنٹے کا رہ جائے گا، اور کشمور کے جو لوگ ہیں تسلسل کے ساتھ گھوٹکی میں آ کر آباد ہوں گے، اور جب وہاں کے لوگ یہاں آباد ہوں گے تو پھر ان کو جو ہے ان کو سیاسی دھچکا بھی لگے گا، اور پھر اس علاقے کی آبادی میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو یہ پوری کوشش کی جاتی رہی ماضی میں کہ اس پل کی تعمیر کو روکا جائے، لیکن اب کہا جاتا ہے کہ وہ پل بھی تعمیر ہونے جا رہا ہے، اس پل کی بھی تعمیر ہو رہی ہے، اور جلد وہ پل بھی مکمل کر لیا جائے گا۔ اور ان اضلاع میں امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے جب وہ خفیہ اداروں کے چند لوگوں نے آئی جی سندھ جسٹس عقیل عباسی صاحب اور ڈی جی رینجرز کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ اس وقت تک ہم امن اس علاقے میں قائم نہیں کر سکتے جب تک مقامی لوگوں کا تعاون نہیں ہوگا، اور مقامی لوگوں کا تعاون اس وقت ہوگا جب ہم ان چند وہاں سے گرفتاریاں
کریں گے. اور گرفتاریوں کے سلسلے میں جو نام پیش کیے گئے ان میں بڑے حیرت انگیز طور پر آپ کو ناظرین میں بتاتا چلوں کہ یہ چونکہ ایک مبینہ طور پر ایک سٹوری ہے، اور جو لوگ نام دیے گئے ان میں اراکین اسمبلی ہیں. خاص طور پر کشمور سے عبدالرؤف کھوسو کا نام دیا گیا، سلیم جان مزاری کے کچھ لوگوں کے نام دیے گئے، پھر میر عابد سندرانی جو ایم پی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے کندکوٹ سے، ان کا نام دیا گیا، شبیر بجارانی کا نام پیش کیا گیا. شکارپور میں امتیاز شیخ صاحب کے لیے کہا گیا کہ وہ ماضی میں ڈاکٹر رضوان جو اس وقت ایس پی تھے شکارپور کے، انہوں نے ان کی رپورٹ کے مطابق امتیاز شیخ صاحب کے بھی جو ہیں وہ ڈاکوؤں سے مبینہ طور پر جو ہے وہ تعلقات ہیں، اور ان کی بھی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو کچے میں ان کے لوگ موجود ہیں. پھر بھائیو فیملی کے لیے کہا گیا، پھر کچھ مہروں کے لیے کہا گیا. اسی طرح سے سکھر کے لیے کہا جاتا ہے کہ جو ہمارے خفیہ اداروں کے لوگ ہیں ان کا یہ کہنا تھا، جنہوں نے ان کو یہ تجویز دی تھی کہ سکھر میں جو اراکین اسمبلی، خاص طور پر سید خورشید احمد شاہ صاحب جو کئی مرتبہ رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے ہیں، نعمان شیخ جو منتخب ہوتے چلے گئے ہیں، جناب ناصر شاہ صاحب، ان کے جو حلقے ہیں ان کی متعدد پولنگ جو ہیں ان پر وہ ان کچوں کے علاقے میں جہاں ڈاکوؤں کی پناہ گاہیں ہیں. اور پھر یہ لوگ تو بآسانی سے چلے جاتے ہیں، وہاں الیکشن ورک بھی کرتے ہیں، وہاں سے پولنگیں بھی جیتتے ہیں، تو ان کا وہاں آسانی سے آنا جانا ہے. لیکن آپریشن نہیں کر سکتی. اگر ان لوگوں کا تعاون پولیس کے ساتھ ہوتا ہے اور رینجرز کے ساتھ یہ مکمل تعاون کرتے ہیں تو پھر ان علاقوں میں ڈاکوؤں کی سرگوبی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے علاوہ پھر گھوٹکی میں لنڈ سرداروں کا کہا گیا، پھر بوزداروں جو دھارے جو فیملی ہے اس کے لیے کہا گیا، سردار احمد یار شر کے لیے کہا گیا کہ ان لوگوں کی گرفتاری کے بعد اس علاقے میں باقاعدہ امن قائم کیا جا سکتا ہے. لیکن ان تمام لوگوں کا تعلق جن کا میں نے بتایا پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم کردار ہیں. اس میں اراکین قومی اسمبلی ہیں، صوبائی اسمبلی ہیں، تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بڑا مسئلہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپریشن میں بھی دیر کی جا رہی ہے، کہ سوچ بچار کیا جا رہا ہے کہ آیا کیا کیا جائے. کیا ان لوگوں کو اگر گرفتار کیا جاتا ہے، ان کی گرفتاری عمل میں لائی جاتی ہے، تو آیا یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مزید چل سکیں گے یا پاکستان پیپلز پارٹی کو خیر بات کہہ سکتے ہیں. اس وقت ضیاء الانجار بھی ملک میں نہیں ہے، وہ بھی عمرے پر گئے ہیں، اور اس وجہ سے اس آئی جی سندھ صاحب کو 3 روزہ دورے پر بھیجا گیا ہے. چونکہ ایک سیاسی شخصیت جو تھی وہ ان کا تعلق سیاست سے ہے، تو وہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ اس وقت ضیاء الانجار بھی ملک میں موجود نہیں ہے، تو آئی جی سندھ جو ہے پورے صورتحال کا معائنہ کریں اور دیکھیں کہ یہ آپریشن کی کامیابی میں کس طرح سے اس آپریشن کو کامیابی سے ہمکنار کیا جا سکتا ہے. اب ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ نگران حکومت کے دور میں اس آپریشن کے لیے، اگرچہ یہ سلسلہ کافی طویل سالوں سے ہے اور نگران حکومت کے دور میں بھی اس سلسلے میں کافی جو ہے وہ قیاس آرائیاں کی جا رہی تھی کہ آپریشن ہوگا، اور آپریشن کے سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ رینجرز کی گاڑیاں بھی ان علاقوں میں گشت کرتی نہیں ہیں. اور خاص طور پر میں ذکر کروں گا کہ اس وقت کی صوبائی حکومت نے 5 ارب روپے رینجرز اس آپریشن کے سلسلے میں فنڈ جاری کیا تھا، لیکن آج تک یہ نہیں پتہ لگ سکا کہ وہ 5 ارب روپے کن لوگوں میں تقسیم ہوئے. علاقے کے ایس ایس پیز کو دیے گئے، رینجرز کو دیے گئے، لیکن ان 5 ارب روپے کا کوئی نہ تو رزلٹ نکل سکا اور نہ ہی اس رقم کے متعلق یہ پتہ چل سکا کہ وہ 5 ارب روپے کن لوگوں میں تقسیم ہوئے تھے. وہ آج تک سوالیہ نشان بنا ہوا ہے. اب پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ فوری طور پر ان علاقوں میں آپریشن کیا جائے، اس لیے کہ سوشل میڈیا پر جو ٹرینڈ چل رہا ہے کہ کشمیر سے پہلے ان اضلاع کو آزاد کیا جائے، وہ ہمارے لیے باعث شرم کی بات ہے. اس لیے کہ ہندوستان میں اس کا بڑا سخت پروپیگنڈا اس کے خلاف کیا جا رہا ہے، اور لوگ جو انڈیا کا جو میڈیا ہے اس ٹرینڈ کو بھی پورے انڈیا میں چلایا جا رہا ہے. تو خفیہ ادارے جو ہیں ہمارے وہ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر ان اضلاع میں آپریشن کیا جائے، کراچی میں امن و امان جو ہے وہ برقرار رکھا جائے. پھر ماضی کی مثال دی گئی، جو اجلاس تھا جسٹس عقیل احمد عباسی صاحب کی صدارت میں، اس میں 1987 کی وہ مثال دی گئی جب جنرل رحیم صاحب کو سندھ میں اسی قسم کی صورتحال تھی. اس وقت بھی جنرل رحیم صاحب کو بلوچستان سے ہٹا کر سندھ میں گورنر لگایا گیا تھا، اور جنرل رحیم نے کسی بھی سیاسی شخصیت سے سندھ میں آ کر ملاقات نہیں کی تھی، اور جنرل رحیم صاحب کی جانب سے
तमाम उन लोगों की गिरफ्तारी की अहकाम सादिर फरमाए थे जिन इलाकों में डाकुओं की जो थी आमाजगाहें बनी हुई थी, जिन इलाकों में अगवा बराए तावान का तसलसल जारी था उस ज़माने में, उन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया था। और जब वो जनरल रहीम साहब सक्खर एयरपोर्ट पर तशरीफ लाए तो तमाम वडेरों को ये कहा गया था, सरमायादारों को, इलाके के जो लोग भी अगवा बराए तावान के सिलसिले में जिन पर शक था, उनको कहा गया था कि वो अपना तारुफ खुद कराएंगे। अगरचे एक सरदार ने वह कोशिश की थी कि वो सबका तारुफ कराए, लेकिन जनरल रहीम साहब ने तमाम सरदारों को डांट दिया था और कहा था कि फौरी तौर पर अपना तारुफ खुद कराएं और अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर दें। तो उस मीटिंग में उसकी मिसाल दी गई थी और फिर चंद माह के अंदर पूरे सिंध में डाकुओं को भी खात्मा हो गया था और पूरा सिंध जो था अमन का गहवारा बन गया था। तो उसी मिसाल को देते हुए कहा जा रहा है कि खुफिया इदारों ने सिंध हुकूमत को बावर कराया है कि फौरी तौर पर अमन व अमान कायम करने के लिए अपने इकदाम करें, ख्वाह उन्हें कुछ भी करना पड़े। इसलिए कि जो ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पर, वो हमारे इदारों से अपील की जा रही है, चूंकि पूरे सिंध के अवाम का जो एतमाद है वो सिंध हुकूमत पर नहीं है। अवाम अब हमारे इदारों की तरफ देख रहे हैं, फौज की तरफ देख रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि कश्मीर से पहले हमें इन इजला को आज़ाद करना चाहिए, जिसमें कश्मीर, घोटकी, कंदकोट, शिकारपुर, जैकाबाद और सखर शामिल हैं। तो नाज़रीन, अब देखना ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत किन किन लोगों को इस में जो है वो गिरफ्तार करती है, किस किस्म के लोगों को कैफे किरदार तक पहुंचाया जाता है। तो अब ये न सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक इम्तहान है, बल्कि हमारी जो वफाकी हुकूमत है और उसके लिए भी एक बहुत बड़ा इम्तहान है कि वो फौरी तौर पर सिंध में अमन व अमान कायम करने में न सिर्फ सिंध हुकूमत की मावनत करें, बल्कि सिंध हुकूमत को मजबूर करें कि कराची से लेकर कश्मीर तक पूरी तरह से अमन कायम किया जाए, जो उसकी जिम्मेदारी है। नाज़रीन, मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी कीमती राय का इज़हार भी ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।